اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک کی ان آیات مبارک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ ہے عصا اور ید سیفا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے تاکہ تیری وحی کو سمجھ سکوں، محفوظ کر سکوں، آگے پہنچا سکوں، اور اس کے ضمن میں جو تکلیفیں آئیں ان کو بھی برداشت کریں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے اس کام کو آسان فرما دے۔ اور اس کے بعد دعا مانگی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان مبارک میں جو بندش ہے اس کو بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد دعا مانگی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا بھی مجھے عطا فرما۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس کے ساتھ میرے بازو کو طاقت عطا فرما۔ اور دوسری جگہ قرآن میں بیان آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ ہوا افصح منی لسان، کہ حضرت ہارون جو ہے بڑے فصیح اللسان ہیں، تو ان کو بات سمجھانے میں اور آسانی ہوگی۔ اور دوسرا جب ہم دو بھائی ہوں گے کہیں وہ سب سے حق کثیرہ، پھر ہم تیری زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں گے، وہ نذکرک کثیرہ، اور تیری زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے، یعنی تیرا ذکر زیادہ کریں گے۔ اسی لیے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اور قرآن پاک کے کلام سے یہ مفہوم ہے کہ جب آدمی ماحول صاف ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ صحبت صالحین ہو، اللہ والوں کی صحبت ہو، تو آدمی کو ہر وقت پھر اللہ کی یاد رہے۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کی نشانی کیا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب آدمی ان کو دیکھے تو اللہ ہی آتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرے۔ اسی لیے ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت سے ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اپنی بھی جماعت ہے، قرآن پاک کے درس میں ہے، حدیث پاک کے درس میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو صاف بات ہے کہ اس میں سے کوئی بھی تو اللہ والا ہوتا ہے، کوئی صحیح معنوں میں عقل حلال اور صدق مقال والا بندہ ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ باقی لوگوں پہ بھی رحمت فرما دے، تو جماعت میں ایک بہت بڑی برکت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے دعائیں مانگی ہم نے سب قبول فرمائیں، اور پھر صرف یہی دعائیں قبول نہیں فرمائی، ہم نے تو اس سے پہلے بھی آپ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کے الفاظ میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے لے کر آخر تک امتحانوں سے گزرتے آئے۔ سب سے پہلا امتحان اس وقت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، یہ وہی سال تھا جس میں فرعون نے حکم دیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو اب والدہ گھبرائیں تو اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آپ ایسا کریں کہ ادھک فیہ فی التابوت، موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کریں، خودی فیہ فی الیم میں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اس صندوق کو تم کنارے پہ نہ جاؤ، لیکن اس کنارے پہ پہنچاؤ جہاں فرعون کا گھر ہے۔ لفظ تو عام ہے بدیل کے ہلیم وہ بھی ساحل، کہ دریا جو ہے اس کو کنارے پہ ڈالے، لیکن آگے ہے یا خود ہو عدو لی و عدو اللہ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو میرا بھی دشمن ان کا بھی دشمن جو ہے وہ لے لے، تو مانا ہے کہ وہاں پہنچے گا تو دشمن اٹھائے گا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ وہاں جب صندوق پہنچ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی ہم نے انعام کیا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تم پر محبوبیت ڈال دی کہ جو بھی دیکھے تیری محبت میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ احادیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں گے صحابہ کا نام آئے تو ہم سب کہیں گے رضی اللہ عنہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ائمہ قراء، اولیاء اللہ، علماء امت، جب بھی نام آئے کہیں گے رحمت اللہ علیہ، حالانکہ ہم جانتے بھی نہیں، لیکن اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے تم بھی دعا کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حتیٰ حیتان البحر، اللہ دریا کی مچھلیوں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں۔ وما ذلك على الله بعزیز، اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے دل میں محبت نہیں ڈالی کہ میرے یونس کو اندر بند تو کر دو لیکن نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں محفوظ ہیں، لیکن بالکل محفوظ ہیں، یہ نہیں کہ اس نے کہیں دانت لگائے ہوں، نقصان پہنچایا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ نے ایسی محبوبیت ڈالی کہ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا، قریبیوں نے دیکھا، تو فوراً فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، فرعون سے کہ یہ تو میری آنکھوں کی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فعلا شاید اللہ اسی سے ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔
اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جو بیٹا بنا رہے ہیں وہ جانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اس امتحان سے بھی گزرے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر ہم نے آپ پر ایسا احسان کیا کہ جب آپ کی بہن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تو ہم نے حرمنا علیہ المراضع من قبل، تمام دودھ پینے والیوں کا دودھ جو ہے موسیٰ پہ حرام کر دیا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا، خبردار۔ اور یہ سبب بنا کے فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، ہم نے اسی بہانے سے پھر تمہیں تمہاری والدہ کے پاس پہنچایا، اور پھر یہ میرا انعام ہے کہ تیری اماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے اور فرعون سے تنخواہیں بھی وصول کریں۔ اور جب تم بڑے ہو جاؤ تو پھر ہم تمہیں فرعون کے گھر میں تربیت دیں۔ یہ بھی ہمارے امتحان ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب تم جوان ہو گئے تو تم نے فرعون کی قوم کے ایک قبطی کو مار ڈالا، پھر بھی ہم نے تمہیں بچایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرنے کے بعد حضرت شعیب کے پاس پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے نکاح فرما دیا، 10 سال آپ نے وہاں گزارے۔ 10 سال کے بعد آپ آئے تو کوہ طور پہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احادیث مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے آج پڑھی ہے فرماتے ہیں فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر تم نے، یہاں عدد نہیں ہے، سنین، سال گزارے، کئی سال گزارے، لیکن دوسری جگہ موجود ہے کہ 10 سال گزارے۔ اللہ فرماتی ہیں جب آپ نے ایک لمبی مدت جو ہے اہل مدین میں گزار لی، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم اللہ کے اس وعدے کے مطابق جو اللہ فیصلہ فرما چکے تھے پھر آپ پہنچے۔ پھر اللہ نے تمہیں اپنی رسالت و نبوت فرماتی ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ نے فرمایا پھر میں نے تجھ کو چن لیا اپنے لیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ کسی عمل سے نہیں ملتی بلکہ خالص اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت کے لیے اختیار فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت کے تاج پہننے کا مستحق کون ہے، لائق کون ہے۔ یاد رکھیں کہ آدمی بڑے سے بڑا عمل کر کے صدیقین میں تو پہنچ سکتا ہے، بڑے سے بڑا عمل کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، صالحین میں آ سکتا ہے، مقربین میں آ سکتا ہے، ابرار میں آ سکتا ہے، اخیار میں آ سکتا ہے، لیکن محنت سے یا عبادت سے نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا جب تک اللہ فیصلہ نہ فرمائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے لیے تمہیں چن لیا اور رسول بنایا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور پھر اللہ نے حکم دیا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنیا فی ذکری، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی دونوں جو ہیں میری آیات لے کے پہنچے اور میرے حکم میں، میرے فرمان میں دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، میرے حکم کی فوراً تعمیل کریں۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اور تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کو جا کے دعوت دو
کیونکہ فرعون سرکش ہو گیا، طغا مانا جیسے آپ کہتے ہیں طغیان، مانا حد سے نکل جانا، وہ حدود سے بڑھ گیا ہے، حدود سے نکل گیا، تجبر میں، تکبر میں، فساد میں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، جاؤ فرعون کے پاس، لیکن ساتھ حکم دیتی ہیں فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، لعلہ یتذکر او یخشی، لیکن موسیٰ و ہارون جب فرعون کے پاس جاؤ اور دعوت دو تو نرم نرم طریقے سے بات کرنا، سخت بات نہ کرنا، اس لیے حکم ہے کہ جب عالم کسی کو دعوت دے، جب خطیب کسی کو دعوت دے، جب مبلغ تبلیغ کرے، جب دائی دعوت کا کام کرے تو بڑے علم سے، بڑے علم سے، بڑے حوصلے سے، بڑی حکمت سے اور بڑے نرمی سے بات کرے تاکہ سختی سے بات اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے صحابہ کو بھیجا یمن کی طرف، آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، ان لوگوں کو تم خوشخبری سنانا، اچھی اچھی باتیں بنانا، ان کو تم ایسی باتیں نہ کرنا کہ وہ دین سے نفرت سے مبتلا ہو جائیں، یسرا ولا تعسرا، دین کے آسان کام بتانا، یکدم ان کو کسی مشقت میں نہ ڈال دینا کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ اس لیے ہمیشہ حکم ہے، لیکن کہ آپ اگر فوراً کسی آدمی کو کہہ دیں کہ تم گمراہ ہو اور تم ضال ہو اور تم مضل ہو اور تم کافر ہو اور تم بالکل پٹری سے ہٹے ہوئے ہو اور تمہارا باپ مشرک، تمہارا دادا مشرک ہو، اگر جاؤ دباؤ تو کون بات ہے؟ اس لیے حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب کسی کو دعوت دو تو دانائی سے دعوت دو، مواعظ حسنہ سے دعوت دو، نرمی سے دعوت دو، سختی نہ کرو۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ فرعون سے بھی سختی نہ کرو، یہ جائے کہ ہم مسلمانوں سے سختی کریں۔ خدا ایک آدمی ہے، اگر وہ بیچارہ کسی کام کو نہیں جانتا، نماز پڑھنا نہیں جانتا، طواف کرنا نہیں جانتا، عمرہ کرنا نہیں جانتا، صفا مروا دوڑنا نہیں جانتا، وضو کرنا نہیں جانتا، تو بڑے محبت سے اور بڑے پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ جب آدمی محبت سے بات کرتا ہے وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے خود اپنے نبی امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ کو فرمایا کہ میرا مدنی، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں بڑے نرم دل والا بنایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ شدید زبان رکھنے والے ہوتے تو یہ آپ کے پروانے جو آپ کے گرد جان نثار کرنے والے ہیں یہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ زبان کی تاثیر جو ہے نا وہ اثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ آج ہر محلے میں مسجدیں الگ بن گئی، یہی وجہ ہے کہ آج ایک شہر میں مسلمانوں کی کئی جماعتیں بن گئی، کئی فرقے بن گئے، کئی پارٹیاں بن گئی، ایک دوسرے کی مسجدوں میں داخلے بند ہو گئے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں بند ہو گئی، ایک دوسرے کی عبادات میں شریک ہونا بند ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ زبانوں میں سختی آ گئی، دلوں میں سختی آ گئی، اور مقصد اپنی دکانداری چمکانا ہو گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں رہا۔ یعنی آپ یقین کریں، آپ پوچھ لیں کہ آج سے 70-80 سال پہلے ہندو، مسلمان، سکھ سب تقریبات میں اکٹھے ہیں، دعوتوں میں اکٹھے ہیں، خوشی غمی میں اکٹھے ہیں۔ مسلمانوں کی شادی ہے اور ہندو کام کر رہے ہیں، ہندو کی شادی ہے مسلمان کام کر رہے ہیں، اور ایک ہندو کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو مسلمان ایسے رخصت کریں جیسے ان کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اور کوئی مسلمان بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو ہندو اور سکھ ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی آج گھر سے جا رہی ہے۔
یعنی اس قدر آپس میں محبتیں اور اس قدر الفتیں تھیں، اس قدر پیار تھا کہ کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی خلاف نہیں۔ ہم جب بالکل ابھی یعنی 6-7 سال کی عمر میں ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے مسجدوں میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو تمام علاقے کے لوگ سب نماز وہیں پڑھ رہے ہیں، عیدین والد صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، جمعہ والے صاحب کے پیچھے پڑھتے۔ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کوئی جھگڑا ہو، ہمیں کوئی اختلاف سنا ہی نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کوئی آدمی، بعد میں دیکھا تو کئی پارٹیاں نکل آئی۔ اب جناب ہر کسی کا جھنڈا بھی الگ ہے اور ڈنڈا بھی الگ ہے اور مسجد بھی الگ ہے اور لباس بھی الگ ہے، اب تو پگڑیاں بھی الگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا میرے عزیز، اگر آپ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک مسجد موجود ہے اسی کو آباد کرو، ایک مدرسہ موجود ہے اسی کو آباد کرو، اس میں 10 کمرے ہیں 20 بنا دو، مسجد چھوٹی ہے بڑا کر دو، مسجد میں پرچیاں ہیں قالینیں بچھا دو، مسجد میں گرمی ہے پنکھے لگوا دو، پنکھے سے گزر نہیں ہوتا کولر لگوا دو، پانی کا انتظام نہیں ہے نل لگوا دو، وضو کی جگہ نہیں ہے وضو خانے بنوا دو، کہ نہیں یہ اپنی مسجد، اس کی اپنی مسجد۔ ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب دیکھیں کہ سامنے فرعون ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا۔ بھئی اللہ کو تو پتا ہے نا کہ فرعون تو فرعون ہے، وہ کبھی اسلام نہیں لائے گا، کفر پہ مرے گا، سرکشی میں مرے گا۔ لیکن فرماتے ہیں میرے پیغمبر فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، شاید نصیحت پکڑنے، او یخشی، یا اگر پوری نصیحت قبول نہ کرے تو شاید اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے مطابق کلام فرما رہے ہیں، ورنہ اللہ کو تو کوئی شبہ نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا، ہارون علیہ السلام کو حکم ملا تو انہوں نے عرض کیا، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں، اننا نخاف ان يفرط علينا، کہ وہ حد سے بڑھ جائے ہمارے اوپر، زیادتی کر بیٹھے یا زیادتی سے بھی آگے بڑھ جائے، سرکشی میں ہمیں نقصان پہنچائے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن پاک نے وضاحت فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کہ میں ڈرتا ہوں، انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میرا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، قبطی میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ اسی جرم میں مجھے قتل نہ کر دے، کہ میری بات تو بعد میں اب جاتے گرفتار کر دے اور اس کے جیل میں ڈالتے اور قتل کر دے، میری بات سنے گی۔ تو میرا اللہ یہ ہمیں ڈر ہے۔ اللہ کے نبی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے کیسے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ انہیں پہلے حکم دے دیا تھا کہ میرے پیغمبر، اللہ نے فرما دیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپ جائیں فرعون کے پاس اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن پھر کہنا کہ ہم ڈرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے جب آپ کو معجزات عطا فرما دیے، اللہ نے آپ کو معجزہ عصا عطا فرما دیا، ید بیضا عطا فرما دیا، تو پھر پیغمبروں کا کہنا کہ اللہ ہم ڈرتے ہیں،
تو اس لیے علماء نے جواب دیا ہے کہ یاد رکھو، ایک ہے انسان کے اندر طبعی اور فطری طور پہ خوف، یہ طبیعت انسانی کا تقاضا ہے، آدمی جائے جس مقام پہ بھی پہنچ جائے لیکن یہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ علامات بشریت میں ہے، علامات انسانیت میں ہے کہ انسان جائے کتنے مقام پہ پہنچ جائے، نبوت کے مقام پہ پہنچ جائے لیکن خوف رہے گا۔ اب دیکھیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر خوف نہیں تو مدینے کے باہر خندق کھدوانے کے لیے اتنی محنت کا کیا فائدہ کہ پوری خندق کھدوائی جا رہی ہے، صحابہ کام کر رہے ہیں، حضور کام کر رہے ہیں، پتھروں کو کھودا جا رہا ہے۔ تو یہ فطرت انسانی ہے اور اس کے مطابق آدمی کو انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آپ کے پاس مہمان آئے، مہمانوں کے لیے گھر گئے، گھر جا کے بچڑا ذبح کیا، بھونا، تیار کیا، آگے رکھا، حکم دیا کہ بسم اللہ کھاؤ۔ اب وہ بیٹھے ہیں نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا تأکلون، میں کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے، فوج ربی نفسہ خیفتن کہ یہ کیا وجہ ہے؟ بھئی کھانا نہ کھانا جو ہے معلوم ہوتا ہے بس دشمن ہے۔ تو کوئی کسی کے گھر میں آئے، آدمی گھر میں کھانا پیش کرے، پھر وہ نہ کھانا چاہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم مہربانی کریں، آپ نہ ڈریں، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تیرے اللہ کے فرشتے ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں، فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اللہ تمہیں بڑے علم والا، حوصلے والا، شان والا بچہ دے۔ آپ نہ ڈریں، اب تو فرشتے ہیں، فرشتے کھانا تھوڑا جاتے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ تو یہ فطری بات ہے، طبیعتی طبعی تقاضا ہے جو انسان سے کسی حال میں جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا جو ہے یہ فطری تقاضا ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کے حکم کی کوئی مخالفت نہیں۔ قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى، اللہ نے فرمایا موسیٰ و ہارون بالکل خوف نہ کرو، نہ ڈرو، کیوں میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں، اننی معكما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو ساتھ ہونے کا کیا مطلب، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پیغمبروں کے ساتھ چل رہا ہے، یا نعوذ باللہ خدا پیغمبروں میں حلول کر جاتا ہے۔ نانا، ساتھ ہونے کا معنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، معیت نصرت تمہارے ساتھ ہے، معیت علم تمہارے ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، اننی اسمع و ارى، میں عرش پہ ہوں لیکن سب سنتا ہوں، جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، سب کچھ میرے سامنے ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا ایک ایک قدم میرے سامنے ہے، فرعون کے پاس جانا میرے سامنے ہے، اگر فرعون کوئی زیادتی کرے میرے سامنے ہے، اور میری مدد میری نصرت جو تمہارے ساتھ ہے، پھر ڈرنے کا کیا معنی؟ یہ معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا۔ یاد رکھو قرآن میں آتا ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے مجھے پکارو، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ لیکن بعض جاہل لوگ جو ہیں اسی میں دھوکے میں پڑ گئے کہ خدا بندے میں نعوذ باللہ داخل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، ظاہر میں تو بندہ ہوتا ہے، اندر میں خدا ہوتا ہے۔
اس طرح لوگ گمراہ ہو گئے. یہ معنی نہیں ہوتا خاص ہونے کا. معنی ہر چیز میرے علم میں ہے. جب میرے علم میں ہے اور میرے حکم کے بغیر کوئی بندہ حرکت نہیں کر سکتا تو میری معیت تمہارے ساتھ ہے, معیت نصرت تمہارے ساتھ. اور جب بندہ پکارتا ہے, مکے میں پکارے, مدینے میں پکارے, غاروں میں پکارے, پہاڑوں میں پکارے, دریاؤں میں پکارے, جب میں سب سن رہا ہوں تو تمہارے قریب ہوں. ورنہ اللہ کا مقام عرش اعلیٰ ہے جیسا اس کی شان کو صفا ہے. اس لیے میں قال لا تخافا, مسار مت کرو, اننی معکما اسمع وارا. اور یاد رکھو قرآن میں 2 لفظ آتے ہیں, لا تخافا, لا تخف, اور ایک لفظ ہوتا ہے لا تحزن, کہ ڈر نہ کرو. ایک ہوتا ہے غم نہ کرو. یاد رکھو دونوں میں ایک فرق ہے. خوف وہ ہوتا ہے جب بندے کو اپنی ذات کے لیے ڈر ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ قال القھا یا موسیٰ, جو ہاتھ میں لکڑی ہے ڈالو زمین پہ. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. جب آپ نے لکڑی ڈالی تو سانپ بن کے تیز دوڑنے لگا. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ, پکڑ لو, ڈرو نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ڈر ہے کہ میں پکڑوں تو کہیں سانپ ڈس نہ لے. لفظ ہے لا تخف, یہاں لفظ لا تحزن نہیں, جیسے یہاں ہے لا تخافا, تم دونوں اپنے لیے نہ ڈرو, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور اب غور کرو شان صدیق پہ کہ جب میرا بدری غار میں ہے, غار ثور میں ہے, ابو بکر ساتھ ہیں, حضرت ابو بکر پریشان ہیں. اللہ نے فرمایا میرا بدری ثانی افسنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, کہ جب اپنے دوست کو کہہ رہے تھے آپ کے غم نہ کر. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو لا تخف, ڈرنا. کیوں ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر نہیں, غم ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے, فکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. صدیق کو اپنا غم نہیں, اپنے بچوں کا غم نہیں, اپنی جان کا غم نہیں. اگر فکر ہے تو صرف کس کا فکر ہے, محمد رسول اللہ کا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے ساتھی کو کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہاں فرمایا تم دونوں کے جو مقام نبیوں کو ملا وہ صدیق کو بھی مل گیا. یہاں اللہ نے موسیٰ و ہارون کو کہا ہے نا کہ لا تخافا اننی معکما, اور وہاں کیا ہے ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, غم نہ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب جناب فَأْتِيَاهُ فَقُولَا, آؤ پھر ان کے پاس, ان کو بتلاؤ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ و ہارون آگے اس کو کہو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, اور یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو بھی چھوڑ دو, قید کر رکھا ہے. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ نبی کا مقام صرف توحید اور رسالت کا سمجھانا نہیں ہوتا, بلکہ امت کو عذابوں سے چھڑانا بھی ہوتا ہے. کہ اگر امت عذاب میں مبتلا ہے تو ان کے بھی تو علاج کرے نا, صرف دعوت تو نہ دے. اس لیے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت کا حکم ملا, وہاں یہ بھی حکم ملا کہ اپنی قوم کی مدد کرو, مظلومین کی مدد کرو, مستضعفین کی مدد کرو, بنو اسرائیل کی مدد کرو جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. ارسل معنا بنی
تعذبهم، اور خبردار اب ان کو تکلیف نہ دو، عذاب نہ دو۔ اچھا اب دلیل کیا؟ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم نشانی کے ساتھ آئے ہیں، ایسے نہیں آئے، ہمارے پاس دلیل ہے اپنی نبوت و صداقت کی۔ اسی لیے قرآن دوسری مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دعوت دی، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم بند کرو اور ان مظلومین کو تم چھوڑ دو اپنے عذاب سے، تو فرعون حیران ہو کے کہنے لگا اچھا بڑی بات ہے بھائی، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ ہمیں کیا پتا کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ اگر تمہارے پاس نشانی ہے تو دکھاؤ ہمیں نشانی۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نشانی لائے ہیں، صاف بات ہے، دونوں باتیں ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ سلامتی ان لوگوں کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایت پہ چلتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کافر کو خط لکھو یا کافر کو سلام کرنا پڑے تو اس کو السلام علیکم نہ کہو، بلکہ کہو السلام علیٰ من اتبع الہدیٰ، سلامتی اس پر ہے جس نے اللہ کے قرآن کی اتباع کی، ہدایت کی اتباع کی، کیونکہ اللہ کی سلامتی مانگنا جو اسی کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کو مانتا بھی ہو، جو اللہ کو نہ مانتا ہو اس کے لیے کیا سلامتی مانگنی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ میرے مدین سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہیں، ایک یہودی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، جلدی سے سرکار السلام علیکم۔ اچھا لفظ سلام جو ہے سلامتی، لام نکال دو تو مانا موت، السلام علیکم، یعنی اس بدبخت نے کہا کہ تم دونوں مرو، بہت ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن جلدی جلدی کہا کہ سمجھیے کہ سلام کر رہا ہے۔ بی بی عائشہ نے سمجھ لیا، غصہ آ گیا، فرمایا وعلیک السلام واللعنۃ، اللہ تجھ پہ موت، تجھ پہ لعنت، تجھ پہ غضب ڈالے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی؟ اور نے فرمایا عرض کیا رسول اللہ ما سمعت، آپ نے نہیں سنا اس بدبخت نے کیا کہا؟ میرے محبوب کے لیے موت مانگے اور میں خاموش رہوں؟ حضور نے فرمایا میں نے تو کہہ دیا تھا فعلیکا، تو جو اس نے ہم نے ہمارے لیے مانگا ہم نے اس سے لوٹا دیا، اور زیادہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اگر السلام علیکم تو میں نے کہہ دیا وعلیکم، تم پر ہو، اور پھر اللہ میری دعا تو ان کے بارے میں سنیں گے، ان کی تو میرے بارے میں نہیں سنیں گے، تو اس لیے زیادہ باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ کبھی کافر کو سلام نہ کرے، اور اگر کرنا پڑے تو پھر اس انداز میں سلام کریں کہ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، یہ السلام علیکم یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، اگر زندہ ہیں تب بھی کہو السلام علیکم، اگر مر جائیں قبرستان سے گزرو تب بھی کہو السلام علیکم، یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا نشانی لے کے آئے ہیں اور سلامتی اس پہ، انا قد اوحی الینا، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہماری طرف وحی کی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں جو اللہ کے حکم کو جھٹلائیں، جو اللہ کے حکم سے اعراض کرے، ان کے لیے پھر اللہ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کبھی نہیں بھی دیتے لیکن آخرت کا عذاب جو ہے یقینی ہے، تو اسی لیے تم اتباع کرو اور ہدایت کرو، اور اس کے بعد جو ہے تم بچ جاؤ گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں اور عذاب سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی تمام پریشانیاں، ہموم اور غموم اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔
آپ کا ایک شاگرد تھے مولانا فضل الحق، فوت ہو گئے بنگلہ دیش میں، اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات جو ہیں بلند فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اور جو ہم زندہ ہیں اللہ عافیت دے، عافیت دے، ہدایت دے، اور جب آخری وقت آئے زبان سے جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم عمرے پہ آئے ہیں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، ہمارے لیے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف افضل؟ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ ایک عمرہ تو وہ ہے جو بندے نے اپنے میقات سے، اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، اس کا تو بہت بڑا ثواب۔ جہاں تک مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کا تعلق ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں، مثلا عمرہ کرتے ہیں آپ کے 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے اگر آپ طواف میں لگائیں تو طواف افضل ہے اس عمرے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف جو ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں بعض ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جتنا عمرے کرو نفلی عبادت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے بی بی کو حکم دیا، پھر عبداللہ ابن زبیر نے کیا، عبداللہ ابن عمر نے کیا، تو جتنا بھی کوئی عمرے کرے جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا تو اللہ پاک اتنا عجب دیں گے۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل عمرہ وہ ہے جو مکے میں آتے ہوئے کیا جائے، نہ کہ مکے سے نکل کے کیا جائے۔ تو اس لیے ایک اختلاف بھی ہے، لیکن طواف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کوشش زیادہ یہی کریں کہ طواف زیادہ کریں اور زیادہ وقت طواف میں صرف کریں۔ کہتے جی کہ اگر میرے بھائی ہیں وہ غریب ہیں اور اللہ نے مجھے صاحب مال بنایا ہے تو میں اپنی زکوٰۃ اپنے بھائیوں کو دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہو، کوئی بات یاد رکھو، زکوٰۃ جو ہے اپنے باپ کو نہیں دے سکتے ہو، والد، والدہ، نانی، نانا، دادی، دادا، اوپر چڑھ جاؤ۔ اسی طرح اپنا بیٹا، بیٹی، بیٹے کے بیٹے، بیٹیوں کی بیٹے، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چاچا ہے، خالہ ہے، سب کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ باپ کو اور اوپر جتنے رشتے ہیں، بیٹے کو اور نیچے جتنے رشتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی جتنے رشتے دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ بعض اوقات اگر اپنے رشتے داروں کو آدمی بتائے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے، تو ان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، صرف تمہاری نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی بتاؤ کہ بابا یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ ہاں، اگر مدرسے میں دے رہے ہیں تو مدرسے والوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے، کہ ان کو کیا بتائیں کہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہدیہ ہے، ان کو بتائیں تاکہ وہ صحیح مصرف میں پیسے کو خرچ کریں۔ تو اس لیے مدارس والے جو ہیں باقاعدہ زکوٰۃ کا حساب الگ رکھتے ہیں اور صدقات عامہ کا حساب الگ رکھتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کو طلبہ کے وظائف میں، طلبہ کے کپڑوں میں، لباس میں، غریبوں کی مدد میں وہاں خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ کہتے جی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح بعد میں بھی 4 سنتیں جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک مطلق سنت ہیں، لیکن امام صاحب کے نزدیک وہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا مانا؟ یعنی اگر نہیں پڑھ سکا تو جمعہ پڑھنے کے بعد بھی پہلی 4 رکعت پڑھنی ہوگی اس کو۔ ایک بات سمجھو میرے عزیز، میں نے کئی دفعہ کیا ہے، مثلا ایک مجتہد کے نزدیک جمعہ سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک 4 سنتیں ہیں۔
اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ہاں ان دو قول میں سے ایک جو ہے وہ صحیح ہے. اچھا اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی 2 رکعت والا قول صحیح ہے اور 4 والا غلط ہے، تو جن لوگوں نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں 2 تو ان کی ادا ہو گئی اور 2 جو ہے نفل بن گئی، ان کو کیا گھاٹا ہوا؟ اچھا اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 4 پڑھنے والا قول راجح تھا، تو جن نے پڑھی 2 ہے تو باقی کہاں سے لائیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا جامع ماننے قول لیتے ہیں کہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے اور کوئی حضور کی حدیث نہ رہ جائے، کیونکہ ان کی عادت مبارک تھی کہ جب انہوں نے فقہ کے مسئلے مرتب کیے ہیں تو تقریباً 40 بڑے بڑے علماء اور بعض روایات میں 80 علماء کا بھی ذکر ہے، ہو سکتا ہے کبھی 40 ہو جاتے ہوں، کبھی 80 ہو جاتے ہوں. بڑے بڑے علماء جو تھے حدیث کے، اصول کے، فقہ کے، تفسیر کے، نحو کے، تمام معانی، فصاحت، بلاغت، سب کے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا تھا، پھر وہ تمام احادیث کے ذخیرے کو ڈھونڈتے تھے اور اگر متفق ہو گئے مسئلہ لکھ دیا گیا، اگر اختلاف ہو گیا پھر امام صاحب کے سامنے رکھتے تھے کہ اس مسئلے میں ہمارا یہ اختلاف. پھر امام صاحب دلائل دیتے تھے ان پر بیٹھ کے کہ مسئلہ جو ہے وہ یوں ہے، پھر ان کے دلائل پہ غور ہونے کے بعد مسئلہ پاس ہوتا تھا. اس طرح امت کو انہوں نے 13 لاکھ مسئلہ مرتب کر کے دیا ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اب دیکھو نا مثال کے طور پہ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب فرما جیسے شعبان نصیب فرمایا، اور اللہ ہمیں رمضان میں ہمت، قوت، طاقت دے صحیح معنی میں عبادت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے، اب بیماریوں سے بچا اور پورے اخلاص سے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اب دیکھو رمضان کا مہینہ مثلاً آ رہا، اب اس میں ہمارے بعض بھائی جو ہیں اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کوئی جھگڑا کوئی بات لاکھ دفعہ پڑھے. ان کے بعد بھی ایک حدیث رسول اللہ ہے جن میں 8 کا ذکر ہے. اگر ہم اسی طرح صلاۃ اللیل کی تمام حدیثیں تلاش کریں تو 12 کا ذکر بھی موجود ہے. تمام حدیثیں ہم تلاش کریں ماشاءاللہ تو اس کے اندر 20 کا ذکر بھی موجود ہے. اور پھر حضرت عمر کا فیصلہ ہے خلیفہ راشد کا، ابھی جمعہ صحابہ ہو گیا 20 سے. اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ قیامت میں حکم ہوا کہ جی 20 پڑھنی ضروری تھی، تو جنہوں نے 8 پڑھی باقی کہاں سے لائیں گے حضرت؟ اچھا اگر فیصلہ ہو گیا کہ بھی 8 پڑھنا ضروری تھا، باقی جو ہے باقی نفل ہو جائیں گے، نقصان کیا ہوا ہمارا؟ اچھا جس نے 20 والے حضرت عمر کے فیصلے پہ عمل کیا اور سارے صحابہ جس پہ جمع ہو گئے، اب 8 والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، 12 والی پہ بھی ہو گیا اور 20 والی پہ بھی ہو گیا. جنہوں نے صرف 8 پڑھی 12 والی بھی رہ گئی اور 20 والی بھی رہ گئی. اب مجھے خود بتائیں کہ جامع فیصلہ کس کا ہے؟ باقی جھگڑا کوئی نہیں، وہ 8 پڑھے الحمدللہ، وہ 12 پڑھے الحمدللہ. باقی رہ گئی یہ بات کہ حضور کی سنت کے مطابق تو اللہ جانے کون پڑھتے ہوں گے. حضور تو 8 میں بھی ساری رات گزار دیتے تھے، آج کوئی گزارتا ہے؟ ہم تو صرف رکعتوں میں لڑتے رہتے ہیں نا کہ 8 پڑھے یا 20 پڑھے، لیکن اس میں تو نہیں کہ بھلا تو اللہ حسنہن و طولہن. بی بی فرماتی ہے صحابہ سے کہ میرے بچوں کیا پوچھتے ہو حضور کی نماز کہ وہ کتنی لمبی تھی اور کیسی خوبصورت تھی وہ نماز. اور حضور عشر الاواخر میں آخری 10 دن جو ہے ایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے کہ ساری رات جاگو. تم جاگتے ہو؟ ہم تو مسجد ڈھونڈ کے جاتے ہیں کہاں تیز پڑھنے والا حافظ کھڑا ہے، کہ بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کا پتہ لگے، باقی کوئی پتہ نہیں حافظ نے کیا پڑھا.
تو میرے عزیز ان مسئلوں پہ خدا کے لیے نہ لڑا کرو. ظہر سے پہلے یا جمعہ سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا بھی موجود ہے حدیث میں. اب نہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایمان سے کہیں گے جس نے 4 پڑھی تو دونوں حدیثوں پہ اس نے عمل کر لیا. اسی طرح امام یوسف تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد صرف 4 نہیں 4 پڑھ کے اور 2 رکعت بھی پڑھو 6 رکعتیں پڑھو. اچھا اگر کوئی آدمی کثرت نوافل پڑھے گا تو حدیث آتی ہے کہ جو بندہ زیادہ نفلیں پڑھتے 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 اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ سنتا وہ ہے جو میں سنوانا چاہتا ہوں. اور پھر رمضان میں ہمیں کثرت عبادت کا حکم ہے یا عبادت تھوڑی کرنے کا حکم ہے؟ ہمیں رمضان المبارک میں راتوں کے جاگنے کا حکم ہے یا سونے کا حکم ہے کہ نماز پڑھ کے جماعت کھڑی ہوئی ہے حرم میں 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں؟ یہ کون سی حدیث ہے کہ بھی جب نماز کھڑی ہو امام حرم پڑھا رہے ہوں ایسے ایسے قاری ماشاء اللہ کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی شان ہے کہ دلوں میں معلوم ہوتا ہے اتر رہا ہے اللہ کا قرآن. لیکن آدمی بیٹھے ہیں گپے مار رہا ہے کہوا پی رہا ہے چائے پی رہا ہے کہ پڑھنے بھی دیتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں بس. یہ کہاں حکم ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے ضد نہ کرو, خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. جو 8 پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے, جو 12 پڑھ رہے ہیں, جو 20. اچھا امام مالک 36 رکعت پڑھتے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو زیادہ پڑھ رہے ہیں, میں مکے والے تو طواف کرتے ہیں نا, ہمارے پاس کعبہ تو ہے نہیں, ہم طواف نہیں کرتے, میں پھر بڑھا دیتا ہوں. اچھا پھر تراویح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترویحا کیا معنی؟ 4 رکعتیں پڑھ کے ریسٹ کرو, آرام کرو. آج کرتے ہو تو ٹھک 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 ہوتی ہے. ابھی بیچارے بوڑھے اٹھ رہے ہوتے امام فاتحہ پڑھ چکا ہوتا ہے دوسری رکعت کی, پھر وہ تراویح کا کیا معنی ہوا؟ اچھا پہلے اہل مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ 4 رکعت پڑھ کے طواف کرو پھر 4 رکعت پڑھو. کثرت عبادت ہے, اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے یہ محنتیں کی ہیں وہی مقام ولایت پہ پہنچے ہیں نا, جو صرف بحث میں الجھے رہے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. مقام ولایت انہی کو ملا ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ جب فوت ہو گئے تو ساتھ کے ہمسائے, سامنے ایک گھر میں ہمسایا تھا, اس کی ایک 7-8 سال کی بچی تھی, تو وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان اس چھت پہ ایک ستون ہوتا تھا وہ گر گیا. سر کوئی ستون نہیں, انہوں نے کہا میں روز دیکھتی تھی رات میں ایک ستون کھڑا تھا. انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ نفلیں پڑھتے تھے, ساری رات کھڑے رہتے تھے نفلوں میں. تو بچی بیچاری سمجھتی نہیں ستون کھڑا ہوا ہے. کتنے صحابہ ہیں جن لوگوں نے ساری رات تلاوت میں گزارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت میں ساری رات گزار دی, ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور ہم امت کو یہی مشورہ دیں کہ شارٹ کٹ کرو, امت کو پہلے نماز نہیں پڑھتی. اگر آپ اس کو شارٹ کٹ بتانا شروع کریں گے انشاءاللہ فی امان اللہ ہو جائیں گے, فکر نہ کرو تم. کہتے جی کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے, کیا طواف اکیلا کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے. اب یہ تھوڑا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے محرم کو ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھے, طواف بھی نماز کے حکم میں ہے. دیکھو جی مسئلہ پوچھے تو طواف میں بھی ڈر رہے ہیں, اور نہ پوچھے تو سارا دن بازار میں پھرتی ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا. حاجی ہے ڈرنے پہ آئے تو طواف عورت اکیلا کر سکتی ہے, بازار میں جا سکتی ہے. لڑکا لڑکی دونوں شادی شدہ زنا کریں تو شریعت میں ان کی سزا رجم ہے, باقی تم ان کو سزا نہیں دے سکتے, شریعت کی حکومت سزا دے گی. اگر نہیں ہے بچ گئے, اللہ جانے, اللہ کا کام جانے. نور کے ساتھ جو اشارہ ہے وہاں سے نہیں عمرہ ہوتا, وہ حد حرم ہے, وہاں سیدھا آپ آگے جائیں گے جیوانا کی مسجد سے جا کے عمرہ باندھیں گے حد حرم کے باہر. جبل نور تو حرم میں ہے. نے شادی کر کے سعودی عرب میں آ گیا, اس نے 2 سال بعد بیوی کو طلاق دے دیا, پھر گھر گیا,
گھر میں اس نے ذکر نہیں کیا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ طلاق 1 دیا 2 دیا 3 دیا کیا پتا مجھے. اچھا طلاق دیا تو طلاق دینے کے کتنے عرصے بعد گھر گیا؟ اگر 1 طلاق دیا تھا عدت باقی تھی گھر چلا گیا میاں بیوی مل گئے کوئی حد نہیں ٹھیک ہو گیا کوئی ضرورت ہی نہیں نکاح کی طلاق رجعی ہے. اگر عدت گزر گئی تھی تو پھر ملنا ناجائز ہے جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ کرے. تو مسئلے کا جب تک وضاحت نہ ہو آدمی کیا بتا سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے حدیث سے ثابت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی کہہ سکتے ہیں جب حضور نے فرمایا اوف اللحى وقص الشوارب صرف قولی حدیث نہیں قولی بھی ہے فعلی بھی ہے اور فعل انبیاء والمرسلین بھی ہے. اب بھی اگر نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ہے. حضور کا حکم ہے امر ہے اوف اللحى داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ. اور قرآن کہتا ہے کہ جو میرا رسول حکم دے وہ میرا حکم ہے. کہتے کہتے قرآن حدیث میں نہیں ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو. ایک ہے داڑھی مڈانا اور ایک ہے داڑھی کا انکار کرنا. انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتے ہیں. نکاح بھی دوبارہ کرو کلمہ شریف پڑھو اور نکاح بھی دوبارہ کراؤ اپنا. اگر نماز پڑھتے ہوئے یاد آیا کپڑا ناپاک ہے سلام کیسے؟ کپڑا دھو کے بعد میں نماز پوری کرے. ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. مکے میں ہو یا مدینے میں ہو عمرے والے مسافر ہیں جب تک وہ نماز قصر پڑھیں گے. جہاں بھی ہیں راستے میں ہیں مکے میں ہیں مدینے میں ہیں نماز قصر ہوگی. اگر کوئی آدمی 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے آیا کہ میں مکے میں 15 دن ٹھہروں گا پھر مسافر نہیں ہے نماز پوری پڑے گا. اگر مسافر 15 دن کا ٹھہرے پوری نماز پڑھے. اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھے گا پوری پڑھے گا. امام کے پیچھے امام مقیم ہے. ہم لوگ ڈیوٹی کے سلسلے میں جدہ اور طائف آتے ہیں. گاڑی ہمیں سرکاری ملی ہوئی ہے. اگر اسی میں ہم عمرہ بھی کر لیں تو اپنے مینیجر سے مدیر سے پوچھ لو کہ بھئی ہم راستے سے گزرتے ہیں ہمیں موقع ملے تو ہم عمرہ کر لیں اسی گاڑی پہ. اجازت دے ٹھیک ہے ورنہ نہیں. وہ سرکاری ڈیوٹی کے لیے ہے عمرے کے لیے تو نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تسبیح رکھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اللہ کا ذکر بغیر عدد کے کریں انگلیوں پہ کریں. لیکن یہ ایک قسم کا آلت ذکر ہے. مانا کوئی آلہ ہو نا جیسے اب نماز میں سپیکر رکھتے ہیں تو یہ بھی تو کوئی حدیث میں ثابت نہیں. نہ حضور نے رکھا نہ صحابہ نے رکھا. لیکن آلت صوت ہے کہ دوسروں کو آواز پہنچائی جاتی ہے. وہ بھی ایک آلت ذکر ہے. ہاتھ میں ہو تو بندہ شرم کر کے کچھ نہ کچھ ذکر کر لیتا ہے. بات یاد آ جاتی ہے. رکھ کے آ جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ کوئی ضروری نہیں آپ انگلیوں میں کریں. جو الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نماز کے بعد یا اذان سے پہلے یا بعد وہ بدعت ہے. بچی اور بچے کی شادی کا اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ نکاح کرو. والدین ولی ہوں گواہ ہوں خطبہ ہو نکاح ہو گیا یہی شادی ہے. اور شوہر جو ہے شادی کے بعد دوستوں کو ولیمہ کھلا دے دعوت کرے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جب نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں میت کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. حافظ قرآن جو ہے قرآن کو بوسہ دیتے ہیں لوگوں کو پیسے دیتے ہیں میٹھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں. خالص بدعت ہے. بالکل ناجائز ہے. حتیم کو ہجر اسماعیل کیوں کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل یہاں عبادت فرماتے تھے. قبر میں جانا جو ہے زیارت کرنا بالکل جائز ہے. قبروں والوں کے لیے قرآن پڑھے وہ بھی جائز ہے. لیکن یہ جو کرائے والے بٹھاتے ہیں نا قبر پہ بٹھا کے پڑھاتے ہیں یہ ناجائز ہے. نماز سے پہلے جو نیت کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے. دیکھیں نا اب ہم نے مغرب پڑھ لی کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ یہی نیت ہے تو کھڑے ہیں. پھر زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا. زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ بس ہمیں یاد آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ورنہ اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے.
اگر بندہ مر جائے تو جنازے کے علاوہ کیا کریں؟ قبر میں دفن کریں، اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی، 3 دن کے لیے شرعاً اس کا سوگ ہے۔ کہتے جی کہ اگر کسی کو دم دینا ہو تو ذبح کرنا دم کا ضروری ہے یا پیسے دے دے؟ نہیں، دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کے حدود حرم میں ذبح کرے، حتی یبلغ الہدی محلہ، اپنے مقام پہ پہنچے اور ذبح کر کے فقراء حرم میں تقسیم کرے۔ اور سورۃ الکہف جو ہے جمعہ کے سارا دن، ہاں سارے دن میں جب چاہیں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں نور عطا فرمائیں گے۔ چھوٹے بچے کا عقیقہ کب کریں؟ 7ویں دن، 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن بھی جائز ہے، سنت ہے، بعد میں کوئی ضروری نہیں۔ کہتے جی جب نماز دعا سے فارغ ہو کے گھر جانے لگتا ہوں تو خالی سجدہ کرتا ہوں، یہ تو کوئی جائز نہیں، بدعت ہے۔ انگوٹھے چومنا جائز ہے اپنے یا نبی پاک کے؟ اگر یہ مسئلہ بتاؤ کس کے انگوٹھے؟ اگر نبی کے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اگر اپنے ہیں تو پھر نبی پہ احسان نہ کرو۔ انگوٹھے اپنے چوم رہے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ۔ درود پڑھنا یہ بدعت ہے، انگوٹھے چومنا۔ اگر کوئی شیعہ ہمارے نکاح میں شریک ہو گیا تو ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا کچا نکاح ہے کہ کسی کے شریک ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو کافر آ جائے تو 3 دفعہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا بابا، نکاح نہیں ٹوٹتا، ہمارا کیوں ٹوٹے؟ ان کا ٹوٹے تو ٹوٹ جائے۔ کوئی آدمی داڑھی کٹواتا ہے، 1 مشت سے کم رکھنا جو ہے ناجائز ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا، گناہ گار ہے، توبہ کرے اور صدقہ و خیرات کرے اور آئندہ ایسی حرکت سے باز آ جائے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں یہ مسئلہ ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ حیض میں عورتوں سے دور رہو، فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ۔ یہ ہے داڑھی رکھنے کے خلاف ہے۔ آپ اس کمپنی کے بارے میں لکھ کے یہاں اطلاع دے دیں، دیکھیں کتنے دن چلتی ہے کمپنی۔ آپ لکھ کے مجھے دے دیں تو آدمی گواہی بن لکھ کر اس پر کہ فلاں کمپنی کے فلاں آدمی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ یا جہاں بھی آپ امر بالمعروف کا دفتر ہو وہاں جا کے چلے جائیں، جہاں آدمی کی یہ کمپنی کہتی ہے داڑھی نہ رکھو۔